حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعے میں جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں جو ہے موجود ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 31 تک 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام سے ذکر کیا ہے تو نصیحت سے خالی تو نہیں ہوگی، تو وہ نصیحت کی باتیں انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور قرآن میں تو صرف آیا ہے کہ یہ دو بیٹوں کا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ واقعہ سنائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان پر تلاوت کر کے پروکلیم کیجیے، بتائیے لوگوں کو۔ نبأ ابنی آدم بالحق، نبا جو کہتے ہیں نا وہ بڑے واقعہ کو کہتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا جو ہے وہ بہت بڑا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پبلک میں آپ تلاوت کیجئے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بڑا واقعہ بالکل حق کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے دو بیٹے جو ہے یہ تورات میں نام آتا ہے کہ ان کے دو بیٹے کا نام تھا حابیل اور قابیل، حابیل قابیل یا قابیل حابیل۔ تو بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ اب اس میں جو ہے پھر اسرائیلی روایت سے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں بیٹوں میں جو ہے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوا تو وہ کس بات پہ ہوئی تو اس کے بارے میں جو ہے قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے، تورات بھی خاموش ہے، لیکن اسرائیلی روایت میں وہ واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں ان کے تفسیروں میں موجود ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ واقعہ ہے تو اس کا لنک تو یقینی بات ہے موجود ہونا چاہیے کہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے۔ تو وہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن پوری سٹوری سمجھنے کے لیے، پورا واقعہ سمجھنے کے لیے وہ چیز صحیح رہتی ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رہنمائی موجود ہے کہ اگر جو ہے اس سے کسی دینی شریعت پر کوئی زد نہ پڑے ہو تو آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے آپشن پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروعاتی دور میں جڑواں بچہ دیتے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں جڑواں، تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اس طرح سے جو ہے اور انسانیت کا آغاز کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا پھیلانا تھا، تو جلدی جلدی بچے ہوتے تھے۔ تو اس میں جو ہے ایک بھائی بہن کے ساتھ ایک وقت میں جو پیدائش ہوتی تھی تو وہ دونوں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اب پھر دوسرے وقت میں جو دو بھائی بہن ہوتے تھے وہ سگے مانے جاتے تھے، اور شریعت کی ابھی ابتدا تھی، تو شریعت میں دھیرے دھیرے امپرومنٹ آیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کمپلیٹ ہو گئی ہے، بالکل اس کے فنیشنگ ٹچز دے دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی بہن کے ساتھ جو پیدائش ہے تو اس میں کی جو ہے لڑکی، اور دوسرے وقت میں جو بھائی بہن ہے اس کا لڑکا، اس سے شادی ہو جاتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنس کر سکتے، ورنہ یقینی بات ہے کہ ڈیفرنس کرنا تو مشکل تھا کہ انسانیت کے آغاز تھے۔ پھر اسلامی شریعت میں جو ہے بالکل جب انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئے تو پھر محرم غیر محرم کا اصول جو ہے ڈیرائیو کیا گیا۔ تو اس میں ہوا کیا کہ قابیل جو تھا وہ بڑا بھائی تھا، تو اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل جو تھا جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ سمجھ جائیے کہ جو ہے قبول صورت تھی۔ اب قابیل جو تھا وہ تھوڑا ایروگینٹ تھا، لالچی بھی تھا،
اور تھوڑا نیک بھی نہیں تھا، اور حابیل جو تھا وہ نیک انسان تھا۔ اب اصول کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام فوراً شادی کر دیتے تھے ایک دوسرے کے، جب 5-10 سال کے ہوتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ قابیل کی جو بہن ہے اس کی حابیل سے شادی ہوگی، اور حابیل کی جو بہن ہے اس کی قابیل سے شادی ہوگی۔ لیکن قابیل کی بہن خوبصورت تھی، اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ جو ہوئی ہے جس کی پیدا اسی سے میں شادی کروں گا۔ تو کہا کہ یہ تو اصول کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ تو مجبوری میں بھی جو ہے اس کو ڈیفرنس کرنا چاہیے۔ تو وہ کہا نہیں، ہم تو اسی سے شادی کریں گے۔ تو وہ بات ٹھن گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو تم دونوں میں جو کس کی مراد صحیح ہے کہ اس لڑکی سے کون شادی کرے گا، تو ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ پیش کرو، صدقہ پیش کرو۔ جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو قبول کر لیا، اور جس کا صدقہ ریجیکٹ ہو گیا تو اس کی خواہش ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اس لڑکی سے جس کا صدقہ پورا ہوگا اس کی شادی کر دوں گا میں۔ تو اس اب کیسے پتہ چلے کہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی ہم 10 روپیہ دیے کسی غریب کو، اب اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو آخر میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے زمانے میں ایک اصول دیا تھا کہ چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی تو وہ قبول ناقبول بھی فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی آپ صدقہ پیش کریں گے تو کھلے آسمان کے نیچے صدقہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی بکری آپ صدقہ دیے ہیں تو میدان میں لا کے باندھ دیجیے کہ اللہ تیرے نام پر صدقہ، یا پھر 10 کلو چاول ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، کچھ بھی رکھ دیے، تو اس اوپر سے ایک آگ آتی تھی جیسے بجلی کا گولا آتا ہے، اور وہ آ کر کے اس صدقے کو بھسم کر دیتی تھی۔ تو اب جس کے صدقے کو آگ آ کر کے جو ہے جلا کے راکھ کر دی تو سمجھے کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ آج جس کا پڑا کا پڑا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ چیز صدقہ پاک نہ ہو یا آپ کی نیت پاک نہ ہو، تو یہ معاملہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت بھی جو ہے پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے پہلے جو شریعت تھی تو اس میں مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتی تھی اس کو لوگ کھا نہیں سکتے تھے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ جس طرح پہلے شریعت میں جو ہے جہاں چاہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے عبادت کا آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر بلیسنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری روئے زمین کو تمہارے لیے میں سجدہ گاہ بنا دیا ہوں، جہاں ٹائم ہو جاؤ سر جھکا دو، تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ ورنہ پہلے تو نماز گن کے رکھتے تھے اسٹاک کر کے، عبادت گاہ ملے گی تو وہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مجھے جو ہے کچھ چیزوں میں جو ہے دوسری شریعت و فضیلت دی گئی ہے، یہ سمجھے کہ پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، مال غنیمت کو میرے لیے جو ہے حلال کر دیا گیا، 1 مہینہ کی دوری سے جب مجھے روب خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ آپ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سپر پاور جو ہے خوف کے مارے جو ہے وہ کس طرح بھاگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں بیٹوں نے صدقہ پیش کیا۔ تو اب قابیل جو تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل جو تھا اس کی جو معیشت تھی یہ بھیڑ بکری پالنا جو ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اس نے اپنے طرف سے ایک بھیڑ یا بکری یا کچھ لے کر کے آ دے گا کہ میرے طرف سے یہ صدقہ، اور یہ جو ہے اناج وغیرہ لا کے رکھ دیا۔ اب ہوا کیا کہ اوپر سے ایک آگ آئی اور وہ جو بھیڑ بکری جو ہے حابیل نے رکھا تھا اس کو آگ کھا گئی۔ اور یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے یہ کام۔ اور اسی چیز کو جو ہے یہ مدینہ والوں نے یہودیوں نے جو ہے بلیم بنایا تھا کہ ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک ایسا صدقہ نہ پیش کرے جس کو آگ آ کے کھا جائے۔ تو یہ مشہور و معروف بات تھی۔ تو ہوا کیا کہ قابیل کا صدقہ پڑا کا پڑا رہ گیا، اور حابیل کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آگ کے ذریعے سے اس کو قبولیت کا علامت دے دیا۔ تو اب یہاں پر غصہ کس پہ آنا چاہیے تھا؟ ایک نے تالی بجا دیا حابیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا قبول کیا، خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور دوسرا غصہ میں آ گیا۔ اب غصہ میں آ گیا تو بھائی غصہ جو ہے ہونا کس پہ چاہیے تھے؟ غصہ تو اپنے آپ پہ ہونے چاہیے کہ یا تو آپ کا صدقہ ٹھیک نہیں تھا یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو پہلے نمبر پہ اپنے آپ پہ غصہ آنا چاہیے، اور نہیں تو پھر جسے نے قبول نہیں کیا اس پہ غصہ آنا چاہیے۔ تھرڈ پرسن جس نے خلوص دل سے پیش کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو آپ کے نہ قبول ہونے میں اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو یہ نہیں کہ بد دعا کر دیا کہ اللہ میرے قبول کر لے اس کے نہ کر۔
لیکن قابیل نے غصے میں آ کر کے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. تو اب جرم کہیں ہے اور اس کا جو ہے سزا کہیں اور ہو. تو یہ واقعہ تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا. تو میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے ان لوگوں پر، یعنی جتنے بھی سامعین ہیں، عوام ہیں، ان کو تلاوت کیجئے. کیا؟ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کا بڑا واقعہ، بالحق بالکل ایگزیکٹ کے ساتھ، جو بنا کمی بیشی کیے. وہ کیا واقعہ تھا کہ اس قربا قربانا، جبکہ دونوں نے پیش کیا ایک قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کی گئی قربانی ان دونوں میں سے ایک کی جانب سے، ایک کی قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی؟ وہ آگ کے ذریعے سے. قال لأقتلنک، تو اس میں سے ایک جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے فوراً کہا لأقتلنک، میں لازماً تم کو قتل کر دوں گا. تو لڑائی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب غصہ نکالنے کے لیے بڑا تھا تو چھوٹے پہ جو غصہ اتار دیا، کہا کہ میں لازماً تم کو قتل کر دوں گا. تو اب یہ روایت میں جو نام آتا ہے وہ قابیل نے، قتل سے قابیل، تو کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. اب حابیل نے اس کا جو ہے جواب کیا دیا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صدقہ قبول کرتا ہے صرف متقین کی جانب سے. تو اب اپنا جو ہے جائزہ لیجئے، انٹروسپیکشن کیجئے، کچھ بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرائٹیریا ہے کہ صدق دل سے، تقوی کی نیت سے اگر کوئی آدمی تقوی کے جذبے سے کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور اس میں اگر پالوشن رہتا ہے تو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے خلوص دل سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو اب غصہ ہونا تو اپنے آپ پہ ہوئیے یا اللہ تعالیٰ پہ ہوئیے، اپنے خدا پہ جس نے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا اپنا کرائٹیریا ہے کہ میں متقین کا قبول کروں گا. اب یہیں پر جو ہے تقویٰ کے بھی بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو کہا یہ قرآن میں ہے، تو اس کو ویریفائڈ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بے شک صدقہ جو ہے وہ صرف متقین کا قبول ہوتا ہے. اب متقین مانے اللہ سے ڈرنے والے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کا تقویٰ قبول نہیں ہوتا؟ کوئی آدمی اللہ سے ڈر کر کے صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو کیا اس میں امپلائڈ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دے تو قبول نہیں کرے گا؟ تو تقویٰ کا اصل میں میننگ سمجھنے پڑے گی کہ تقویٰ کا میننگ کیا ہے. تقویٰ کا میننگ ہے بچنا. بچنا کیا ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ اسٹرانگ ریلیشن اللہ تعالیٰ سے بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ تم میرے فولڈ میں آگے، میرے بندے ہو، میں تمہارا آقا ہوں اور میں تم کو انعام دوں گا. اب اس کو ہمیشہ جو ہے ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جو ریلیشن بن گئی ہے تو اس میں دڑار نہ آنے پائے، اس میں بریک نہ آنے پائے. تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما برداری کر کے اس ریلیشن کو اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایٹ لیسٹ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ریلیشن کمزور نہ ہونے پائے. تو اسی جذبے کے تحت جو اطاعت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، کہ جو ریلیشن بن گئی ہے یہ بریک نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خوش ہو گیا ہے تو اب ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو امپروو کرنا یا اس کی ناراضگی سے بچنا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف متقین کے صدقے کو قبول کرتا. پھر بھی یہ اتنا ایگریسو تھا کہ انہوں نے اپنا اسٹانس تو کلیئر کر دیا. ایسا لاقتلنک، میں مار دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لئن بسطت الی یدک، اگر آپ بڑھائیں گے اپنے ہاتھ کو میری جانب، یعنی قتل کی نیت سے، لتقتلنی، تاکہ آپ مجھے قتل کر دیں، یعنی اگر آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے میرے اوپر تاکہ آپ مجھے قتل کر دیں، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، پھر بھی میں اپنا ہاتھ آپ کی جانب نہیں اٹھانے والا ہوں تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں، کیونکہ ایک بھائی بھائی کی لڑائی ہے. تو اگر آپ جو ہے جذبات میں آ کر کے آپ مجھے مرڈر بھی کر دیں گے پھر بھی میں جو ہے نا بدلے میں بھی آپ کو نہیں ماروں گا. کیوں؟ کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ ججمنٹ لے گا، حساب کتاب لے گا آخرت میں، تو وہاں جو ہے میں پھنس نہ جاؤں، تو یہاں میں مظلوم چلا جاؤں چلے گا، لیکن میں جو ہے پری ایمپٹیو جو ہے اسٹرائک نہیں کروں گا، اور نہ میں ڈیفینس میں ہی تم کو قتل کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ کا وبال خود اٹھا لیں۔ یعنی یہ جو لڑائی ہوئی ہے تو اس میں بالکل اتنا نیوٹرل ہو جاؤں گا کہ اس لڑائی کے جو بھی وبال ہو آپ کے کھاتے میں آئے۔ اس کو بڑھانا، پروموٹ کرنا، آگ میں فیول ڈالنا، یہ سب آپ کے ذمہ جائے، میں بالکل نیوٹرل ہوں۔ فتکون من اصحاب النار، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ آگ والے ہو جائیں گے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے حابیل جو ہے وہ اپنا اسٹانس کلیئر کر دیا کہ میں تو آپ کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوں، ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، اب میں جو ہے اپنا جو بات پیش ہوئی تھی کہ اپنا اپنا صدقہ پیش کرو، میں پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب آپ اس کو جو ہے ایک بیس بنا لے رہے ہیں، اب لڑائی جھگڑے پہ آ گئے تو میں تو لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو اس لحاظ سے تو اب یہ سمجھے کہ کتنا پولائٹ بات، اچھا جو ہے جذباتی انسان بھی ٹھنڈا پڑ جائے، لیکن فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے نفس نے اس کو اطاعت پر مجبور کر ہی دیا۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے قابیل کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، قتل کروں نہ کروں، لیکن یہ وہ فلاں نگیٹو پازیٹیو، اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، روح کا مطالبہ کچھ رہتا ہے، نفس کا مطالبہ کچھ رہتا ہے، لیکن بالآخر وہ جنگ میں کیا ہوا، نفس جیت گیا، روح ہار گئی۔ تو فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اس کو اطاعت پر مجبور کر ہی دیا، کس لیے، قتل اخی، کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس میں کیا رہتا ہے کہ نفس کا ایک ہی بہانہ رہتا ہے، شیطان کا ایک ہی، کیا قتل کر دو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد معافی مانگ لینا، ایسا کر دینا ویسا کر دینا۔ تو فقتلہ، تو پھر وہ نفس سے مغلوب ہو کر اس نے اس کو قتل کر ہی دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اب پھر وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب ایک قتل کا جرم اس کے کھاتے میں چلا گیا، اور قتل جو ہے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ناحق قتل اور شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ اب ہوا گیا کہ لاش، بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور یہ پہلا مرڈر تھا جو دنیا میں ہوا، بلکہ پہلی موت بھی تھی، پہلا مرڈر بھی تھا۔ اب یہ باڈی کو کیا کرے، اس زمانے میں جو ہے ہائٹ وغیرہ بہت ہوتی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو ہے 60 فٹ جو ہے وہ ہائٹ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہائٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے زمانے کے حساب سے گھٹتے گھٹتے اب آج 4-5 فٹ پہ آ کے معاملہ رک گیا۔ اور جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو پھر وہی ہائٹ دی جائے گی جو آدم علیہ السلام کی تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک کو سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اب بھائی کا مرڈر جو ہے دیکھ کر کے کوئی ملامت بھی کرے تو اس کو چھپانا بھی تھا جلدی سے، بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیچنگ کے لیے کووں کو بھیج دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیج دیا جو زمین کو کھودنا شروع کی۔ تو اس میں بھی کہانی آتی ہے کہ 2 کوے آئے، آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا، تو اب اس کوے نے کیا کیا کہ پاؤں سے کھودنا شروع کیا، اور پھر کھود کر کے اس کو مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال دیا، مٹی وٹی ڈال کر کے یہ کر دیا۔ تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب اگر وہ کہانی بھی نہیں بھی ہے تو ایسے کوا کھودنے لگا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہی اصل میں انسان میں اور جانور میں فرق ہے کہ انسان جو ہے نا کوئی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، لیکن جانور جو ہے نا وہ نتیجہ نہیں نکالتا، جس کی وجہ سے جانور کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، انسان کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ انسان حیوان کو کیا ہے کہ لمیٹڈ اسکوپ دے دیا گیا کہ کبوتر کو لیٹر پہنچانا ہے تو لیٹر ہی پہنچانا ہے، کتے کو جاسوسی کی تھوڑی صلاحیت دے دی تو اتنی ہی پہ، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالو آگے بڑھو، پھر دیکھو غور کرو، نتیجہ نکالو آگے بڑھو، پھر اسی لنک کو سیو کر دو، پھر ٹرانسفر کر دو اگلی نسل کو، پھر آگے بڑھو۔ یہی اصل میں خود شعوری ہے۔ پہاڑ سے پتھر گرتے کسی نے دیکھا، اس سے چنگاری نکلی، تو وہ جانور نے بھی دیکھا، انسان نے بھی دیکھا، انسان نے اس کا جو ہے ایکسپریمنٹ کیا، 2 پتھر کو لے کر ٹکرا، اس سے چنگاری نکل گئی، اس سے آگ ایجاد کر لیا، پھر اس سے جو ہے بھاپ ایجاد کر لیا، پھر اسٹیم ایجاد کر لیا، پھر جو ہے کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی۔ جانور میں یہی پرابلم ہے، تو یہی وجہ ہے کہ 3 مخلوق جو ہے نا وہ خود شعوری والی ہے،
وہ دیکھ کر کے فوراً جو ہے نتیجہ نکال لیتی ہے، ایک انسان، ایک جنات، ایک فرشتے، بقیہ جو حیوان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ جو اس کا پرپس بھی دیا ہے کہ کل میں بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے، سبجیکٹ کیا ہے یہ اطاعت جس کا نام عبادت ہے، لیکن بقیہ مخلوق کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ سب انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے یا انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر انسان کی ضرورت آ جائے گی تو پھر وہ جانور ہو یا حیوان ہو اس کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ جیسے خوراک کے طور پر انسان کو اگر ضرورت ہے تو حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا اس کے جو ہے ضروری ہے، کیونکہ تمام انسان کا پرائم پرپس کیا ہے؟ پرائم پرپس انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو پیدا ہی کیا گیا ہے۔ اب اس جو اس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہی کام نہیں لے جائے تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہوا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیج دیا جو زمین کو کھردنا شروع کی۔ کیوں؟ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کس کو دکھائے؟ قابیل کو۔ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ کیسے اپنے بھائی کے باڈی کو دفن کرتے ہیں۔ تو وہ جب کوے نے کوے کے ذریعے سے دکھا دیا، میسج دے دیا، تب اس کی چیخیں نکل گئی۔ اب یہ ایروگینٹ تھا ہی، اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک کوے کے ذریعے بات سمجھ میں آ گئی، تب اس کے جو ہے چیخیں نکل گئی۔ قال یا ویلتا، ہائے ہماری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس بات سے بھی عاجز تھا کہ میں اس کوے جیسا ہوتا، یعنی اپنے سے ہی جو ہے دماغ لگا کر کے جو ہے دفن کر دیتا۔ کہ کوے نے مجھے ٹیچ کیا کہ بھائی اب مردہ باڈی کو ایسے کرو، اس کو دفنا دو۔ تو ہائے ہماری بدبختی، عاجز تو میں عاجز تھا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں جو اس کوے جیسا ہوتا، افوار سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کے باڈی کو جو ہے سمجھے کہ دفنا دیتا۔ تو فاصبح من النادمین، تو پھر وہ نادم ہوا۔ اب یہ نادم ہونا کیا ہے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ایک ایروگنٹ انسان کے لیے۔ ایروگنٹ انسان جو ہے نا وہ اپنے دونوں آنکھ پھڑوا سکتا ہے لیکن ندامت نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نقصان برداشت کر سکتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ پورا واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پیدا کیا، بیان کیا ہے۔ تو اب اس سے جو ہے کیا رزلٹ نکلا، واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا حسد کا ایلیمنٹ، کہ اس کی کیوں قبول ہوئی، ہماری کیوں نہیں ہوئی، اس کو یہ لڑکی کیوں ملے گی، مجھے کیوں نہیں ملے گی۔ تو یہ حسد کا جو میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حسد کتنا ڈینجرس چیز ہے کہ آدمی اپنے نیک انسان بھائی کو بھی جو ہے قتل کرنے پہ جیسے جرم پہ جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اتنا زیادہ نیک بھائی تو کسی کو ملے گا بھی نہیں جلدی۔ اس سے زیادہ نیک کیا ہو سکتا ہے؟ حابیل جیسا، کہ بھائی تم مجھے مار بھی دے گا پھر بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن حسد ایک ایسے جو ہے بیماری ہے کہ آدمی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، ایسا اندھا کرتی ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا بھائی ہے، نیک ہے، کیا جرم ہے، نہیں ہے، بس اگر اس کو جو ہے اس کے ایروگنٹ کے سامنے بات آ گئی تو وہ اس پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا مرڈر جو ہوا ہے اس کا پرائم ریزن کیا تھا؟ حسد، جیلس۔ اب اس سے ریلیٹ کیجئے کہ کل جو اسٹوری آئی تھی آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی، ابلیس جو ہے معافی مانگ لیتا اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا، ٹھیک ہے میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور یہ جیسا بولے گا میں اس کا کوآپریٹ کروں گا، اور دونوں مل کر کے جو ہے خلافت ارضی کو سنبھالیں گے اور پھر دونوں آدمی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، ایروگینس، یہ کیوں بنے گا خلیفۃ الارض، میں کیوں نہیں بنوں گا، آئی ایم سپیریئر، ہی از انفیریئر، لہذا میں ثابت کروں گا کہ یہ ایسا اس لائق نہیں ہے، چاہے میں اپنا آخرت برباد کر لوں، دنیا برباد کر لوں، لیکن میں تو ڈوبا ہوں، اس کو بھی لے ڈوبوں گا۔ یہ ہوتی ہے صفت کس کی؟ حاسد کی۔ تو وہاں پر بھی معاملہ کیا تھا؟ آدم اور ابلیس میں، ابلیس جو راندِ درگاہ ہوا ہے اس کا پرائم ریزن کیا تھا؟ تو وہ کبر کے، تکبر کے آگ میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا کیونکہ متکبر تھا۔ تو یہ حسد کیا ہے اصل میں سمجھ لیجئے،
یہ حسد جو ہے کبر میں اور حسد میں کیا فرق ہے؟ سامنے والے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس نعمت کو طاقت کے ذریعے اگر چھیننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس کو تکبر بولتے ہیں. لیکن سامنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی ہے لیکن آپ کے پاس طاقت ہی نہیں اسے چھیننے کی، اس کو برباد کرنے کی، تو پھر اس کا الٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آدمی اس سے اندر ہی اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا دو ہی رزلٹ نکلے، یا تو آپ ظلم پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ بھائی اس کو بیٹا 10 کیوں ہو گیا، تو لا دو کو میں مار دیتا ہوں، سب کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ تو کبر جو ہے آپ کو ظلم کی طرف آمادہ کر دے گا. لیکن اگر آپ کا بس نہیں چل رہا تو اندر اندر کوڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سمجھیے کہ جو ہے کبر کے جو ہے نگیٹو جو ہے وہ سمجھیے کہ لاچار قسم کا جو ہے وہ حسد. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا کہ ابلیس کا اللہ کے سامنے تو کوئی بس نہیں چل سکتا تھا تو کیا کرتا ہے، تو جو ہے حسد میں آ گیا. یہاں پر بھی جو ہے یہ حابیل جو ہے کوئی جرم کر ہی نہیں رہا ہے، اب کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حصے میں جو ہے اس لڑکی کو اس کے ساتھ پیدا کیا تاکہ حصے میں اس کے پاس آئے، اور جب اس کا تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ حابیلی کے حصے میں وہ جائے گی. تو اب یہ حسد کرنے لگا، اتنا نیک شریف بھائی کو بھی مار کے رکھ دیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میسج کیا دیا کہ یہ سورہ مائدہ میں اس کو کیوں بیان کیا. سورہ مائدہ جو ہے وہ اسلامی شریعت کا کلائمیکس سورہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلی سورہ کون ہے؟ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں شریعت کی بلو پرنٹ، پھر سورہ نساء میں تھوڑا سا ڈیولپ ہے. سورہ مائدہ میں کیا ہے، وہ بالکل سیاسی فوجداری قوانین وغیرہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ پوری ہے. اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو وہ نعمت کیا؟ نعمت شریعت. تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ یہود جو ہاتھ دھو کر کے آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ اصل میں کس وجہ سے، وہ اصل میں حسد کی وجہ سے. کس نعمت پہ ان کو حسد ہو رہا ہے؟ نعمت شریعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کمپلیٹ کیا ہے. کیونکہ وہ نعمت شریعت کے انتظار میں تھے کہ ایک آخری رسول آئیں گے جو کمپلیٹ شریعت لے کر کے آئیں گے. تو جیسے سارے رسول ہمارے خاندان میں آئے ویسے ہی آخری رسول بھی ہمارے خاندان میں آئیں گے. لیکن آپ آگے بنو اسماعیل میں جس کی وجہ سے اب ان کا کچھ بس نہیں چل پا رہا ہے تو یہ حسد کے شکار ہو گئے. تو اب یہاں پر آپ کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسد کے کوئی علاج ہی نہیں ہے. تو ان کو اپنا گل کھلانے دیجئے، آپ جیسے جا رہے ہیں جاتے رہیے. تو یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ چاہے ابو جہل ہو، اس سے بھی پوچھا گیا کہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نہیں ہو تو کبھی جھوٹ نہیں بولے. صادق اور امین کا ٹائٹل تو ہم لوگ دیے ہیں، تو پھر کیوں آپ اپوز کر رہے ہیں؟ اس نے کہا معاملہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے اس کے خاندان کی رائیولری چل رہی تھی. وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم لوگ بڑھ کے کھلاتے تھے. وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم لوگ بڑھ کے پلاتے تھے. وہ جو ہے ضیافت کرتے تھے، ہم اس سے زیادہ اونٹ قربان کر دیتے تھے. ہمارے دونوں کی رائیولری چل رہی تھی. اب اس نے اعلان کر دیا کہ میں تو نبی ہوں. اب ان کو مان لینے کا مطلب کہ غلامی ہے، یہ تو نہیں میں برداشت کروں گا. تو اب تو میں اپوز کروں گا تو کروں گا. تو اب یہ کیا تھا؟ حسد. کہ یہود کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، اور ابو جہل جو ہے اپوز کر رہا تھا کہ یہ جو ہے بنو ہاشم میں آ گئے، بنو مخزوم میں کیوں نہیں آئے. ایون کہ آپ عبداللہ بن ابی کو دیکھیں گے، وہ تو ایمان بھی قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اس کو مل گئی، پھر بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا پایا. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. جب وہ بار بار جو حد سے لمٹ کراس کر گیا، یہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی الزام لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے نہیں جو اس کی جو ہے شر سے مجھے جو ہے نجات دلائے. تو ایک صحابی آ کر کے بولے بڑے پیار بھرے انداز میں کہ یا رسول اللہ تھوڑا اس کا معاملہ جو ہے نا اسپیشل تھوڑا کیجیے، یہ تھوڑا جو ہے قابل رحم آدمی ہے، اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ بہت لڑتے تھے، آپس میں لڑتے لڑتے بالکل تباہ ہو گئے تھے. تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اس طرح لڑتے لڑتے تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، تو آپ ہم لوگ مل بانٹ کر کے جو صلح کر لیتے ہیں اور اپنے میں سے کسی کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. اب پھر جو ہے جو بھی اختلاف ہوگا تو وہ جو فیصلہ کر دیا گا تو سب لوگ قبول رہے گا، تو جھگڑا اگر ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا فوراً.
تو قرہ اندر نام نکلا اس کا کہ کون بادشاہ بنے گا، تو یہ سردار لیول کا تھا، تو اس کا جو ہے ہم لوگ بادشاہ بنا لیے کہ بھائی جو بھی اختلافی معاملات رہیں گے اس میں عبداللہ بن ابی جو فیصلہ کر دے گا وہ ہم لوگ مان لیا کریں گے۔ تو سب لوگ ایگری بھی کیے۔ اب اس کے لیے تاج بننے کے لیے جو ہے آرڈر بھی دے دیا گیا، موم کا تاج بننا تھا۔ اب اس تاج بن کے آنا تھا، ایک پروگرام کر کے تاج پوشی کر دیتے، اس کو ہم لوگ بادشاہ گھوشت کر دیتے، ڈکلیئر کر دیتے، اتنے ہی میں آپ آگے بے تاج بادشاہ بن کر کے۔ تو اب یہ حسد کے آگ میں جلے گا کہ نہیں جلے گا، کیونکہ کچھ کر تو نہیں سکتا ہے۔ کبر کو اگر طاقت ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ حاسد بن جاتا ہے۔ تو اب یہ حسد کے آگ میں جل رہا، تو جلتے جلتے ایسے ہی بوڑھا ہو گیا، چلا جائے گا۔ تو تھوڑا سا یہ سمجھ میں بات آتی کہ یہ قابل رحم ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حابیل اور قابیل کا معاملہ ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا معاملہ ہو، یا پھر عبداللہ بن ابی کا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یا پھر یہود اور امت مسلمہ کا معاملہ ہو، یا پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی چھوٹے بچپن میں جو ہے بھائیوں نے مل کر کے کیوں کنواں میں پھینک دیا مرنے کے لیے؟ اسی حسد کے آگ کی وجہ سے کہ ابو ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں، مجھے کم لائک کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے، وہ آپ سمجھو۔ تو شیطان کیا ہے نا کہ یہ حسد کی جو گٹھری ہے نا وہ انسان کے اندر موجود ہے، شیطان کو صرف پن مارنا رہتا ہے۔ وہ جیسے جو بارود ہے اندر، کوئی خالی چنگاری مار دیا وہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نا بچپن میں اگر بچوں کی تربیت کرنی ہو تو ان سب چیزوں پر بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دھیان دینا چاہیے کہ اس کے حسد تو اندر نہیں ہے، جلن تو نہیں ہے، کبر تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے۔ اس سب کو بھی ایلیمنیٹ کرتے رہو گے تو وہ دبے گا، نہیں تو پھر وہ ایز اٹ از رہے گا۔ اب وہ جتنا کامیابی حاصل کرے گا اتنا غرور میں ہی اور بڑھے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ کمزوروں کو ستائے گا اور اپنے سے بڑوں سے جو ہے وہ جلا کرے گا، حسد کا شکار ہوا کرے گا، تو اپنی بھی دنیا برباد کرے گا، دوسرے کو بھی دنیا برباد کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پہلا مرڈر جو دنیا میں ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے، پہلی نافرمانی خدا کی ہوئی ہے تو وہ حسد کی وجہ سے، بھائی نے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے تو حسد کی وجہ سے، ایک امت نے اپنی تباہی مول لی ہے تو وہ حسد کی وجہ سے، اور ایمان لانے کے بعد بھی رئیس المنافقون اگر کوئی بنا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے، جاہلوں کا باپ اگر اپنا ٹائٹل اختیار کیا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے۔ تب آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے دکھ سے کم پریشان رہتا، دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ حاسد لوگ جو رہتے ہیں وہ دوسرے کا مال دیکھ کر کے اپنے جھوپڑا کو آگ لگاتے رہتے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک آخری چیز جو ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کو بھی کنوی کر دوں کہ یہ جو فرشتے نے جو بہت سافٹ انداز میں دبے الفاظ میں جو تھوڑا سا آرگو کیے تھے تو وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو وہ وقت۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بار بار ریمائنڈ کرو کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ویل اینڈ گڈ کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ اس میں اس کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا؟ جہاں تک اگر عبادت کے لیے کرنے ہیں، تعریف کے لیے، تسبیح کے لیے، تمجید کے لیے، تحلیل کے لیے، تو ہم لوگ تو رات دن لگے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی گیپ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اب ایک آدمی نے کمنٹس میں بھی لکھا کہ جو ہے کیسے فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ فساد مچائے گا؟ فساد اس لیے ان کو سمجھ میں آئی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا، جو بھی نائب ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا جائے گا، اور جس کو بھی اختیار دیا جائے گا تو اختیار کا غلط استعمال ہوگا، یہ دنیا میں ہر جگہ۔ اسی لیے آج کل جانتے ہیں کہ ہر جگہ جو چیک اینڈ بیلنس لگایا جاتا ہے، جس کو بھی کچھ اختیار جاتا ہے تو اس پہ چیک لگایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اس کو بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ تو اب یہ جو تھا کہ یہاں پر بھی ایک سافٹ انداز میں ڈیمانڈ تھا کہ ہم لوگ تو کافی ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو آپ جو ڈیوٹی دیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم لوگوں کو اختیار بھی دیں گے خلافت عرضی کا تو ہم لوگ وہ جاب بھی اچھے سے نبھائیں گے۔ اب ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہوا ہے، تو وہ تو کہیں مس یوز کریں، ہم لوگ تو کم سے کم ٹرائل میں پاس ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تھا یہ حسد میں جائے گا یا کس میں جائے گا؟ تو یہ جو ہے نا اصل میں رشک تھا، یہ حسد نہیں تھا۔ اور رشک کیا ہے اور حسد میں فرق ہے۔
حسد یہ ہے کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ جو دوسرے کو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے وہ نعمت مجھے بھی مل جائے یا وہ نعمت مجھے مل جائے، مطلب دوسرے کے چھیننے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ نعمت مجھے مل جائے یا پھر وہ نعمت جو ہے جو ایک پوسٹ ہے وہ مجھے دے دی جائے، تو یہ رشک ہے۔ اور رشک کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت کیا ہے کہ رشک کرنا جائز ہے اور جو ہے حسد کرنا وہ ناجائز۔ تو فرشتے نے مطالبہ کیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ مجھے مل جاتے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے تو میں اچھے سے چلاؤں گا، تو اس میں کوئی حسد کی بات نہیں۔ اس کا بیٹا پاس ہوا، میرا بیٹا پاس ہو جاتا، اس سے میرا بیٹا فرسٹ آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ رشک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا بیٹا فیل ہو جائے اور میرا بیٹا پاس ہو جائے تو یہ حسد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کسی کو گرا کر کے اوپر اٹھنا یہ جو ہے وہ حسد میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ یہ ایک طرح سے اگر تھا بھی تو یہ رشک تھا، اور رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اگر یہ جو ہے 100 رکعت جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، یہ نفل پڑھتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ پڑھیں، یہ اتنا روزہ رکھتے ہیں تو ہم رکھیں، یہ اگر جو ہے 5 اسٹار جنت میں جائیں تو میں 7 اسٹار میں جاؤں، تو یہ رشک ہے۔ حسد یہ ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اب پھر وہ نعمت مجھے ملے، تو یہ جو حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی۔ تو لکڑی میں اگر آگ لگ جائے اور لکڑی جو ہے آپ جو ہے ٹنوں من اگر جمع کر کے رکھ دیے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ آگ لگ جائے تو آگ جو ہے ساری لکڑی کو بھسم کر دے گی کہ نہیں کر دے گی؟ اسی طرح آپ ٹنوں من نیکی اگر جمع کر لیے لیکن اگر اس میں حسد کی چنگاری لگ گئی تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ ساری نیکی کھا جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اس پر ورک ہونا چاہیے، اس پر محنت ہونی چاہیے، اپنے اوپر بھی اور اپنے اولاد کے اوپر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کبر سے بھی بچائے اور حسد سے بھی بچائے۔ تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یا تو ادریس علیہ السلام یا پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بایوگرافی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کی بیماری سے بچائے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔